روزوں کی فرضیت کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلایا ہے، اس کی جو حکمت ہے اور جو اس کا مقصد ہے وہ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کا جو اصل محل ہے، اصل اس کی جو لوکیشن ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ التقویٰ ہاں ہونا، کہ تقویٰ یہاں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ میں یا تقویٰ کو حاصل کرنے میں ہم نے ایسے بہت سے اعمال انجام دینے ہیں جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور اسی طرح ہم نے ایسے بہت سارے اعمال سے رک جانا ہے کہ جو اس دل کو خراب کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ دل جو ہے وہ یعنی اگر دل کی صلاح، دل صالح ہو جائے، دل صحیح ہو جائے تو پھر تمام اعضاء بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ یعنی جسم میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے، وہ صالح ہو جائے، تو تمام اعضاء بھی جو ہے وہ صحیح اور صالح ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں کچھ ایسے کام کرنے ہیں کہ جس کا تعلق دل کے افعال کے ساتھ ہو۔ جیسے کہ دل کے افعال یعنی اللہ سے محبت، اللہ سے امید لگانا، اور یہ جو امید لگانا ہے، یہی امید جو کہ اس حدیث میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہوتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ نے ان روزوں کو فرض کیا ہے، اور امید لگاتا ہے اللہ سے اجر و ثواب کی۔ تو یہ اجر و ثواب کی امید یہ افعال قلوب میں سے یعنی دل کا فعل ہے۔ اسی طرح توکل ہے، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر توکل کرنا اپنے دنیاوی معاملات میں اور اپنے دینی معاملات میں، کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں اس عبادت کو انجام دینے میں میں اللہ پر بھروسہ کروں، یہ عبادت پر توکل ہے۔ رزق کے حوالے سے توکل، یا دنیا کی کوئی غرض ہو، کوئی چیز ہو، اس حساب سے اس حوالے سے اللہ پر اعتماد کرنا، یہ دنیا میں توکل ہے۔ اور سب سے جو اعلیٰ قسم کا توکل ہے وہ دین کا توکل ہے، یعنی عبادت کا توکل۔ اور یہی معنی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تیری عبادت کرنے میں تجھ پر توکل کرتے ہوئے تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ توکل بھی جو ہے وہ اعمال یا افعال قلوب میں سے ہے۔ اسی طرح بہت اہم بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں چونکہ مقصد ہمارا تقویٰ ہے، ایسے کام انجام نہ دیں جو دل میں جو تقویٰ، جو کہ اصل محل اس کا دل ہے، ایسے کچھ کام کریں جو دل کو خراب کر دیں، دل کو فاسد کر دیں۔ انہیں مفسدات القلب کہا جاتا ہے، یعنی دل کو خراب کرنے والی چیزیں۔ ان میں سے پہلے جو ہے وہ کثرت الاکل، بہت زیادہ کھانا پینا۔ بہت زیادہ کھانا پینے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ دل جو کہ حقیقی طور پر اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ سے امید، اللہ پر توکل، اس چیز کے لیے یہ دل بنا ہے، لیکن اگر اس کو ہم زیادہ سے زیادہ کھائیں گے، کثرت کھانا یعنی بہت زیادہ کھانا کھانے سے یہ دل اپنا فنکشن چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح مفسدات القلب میں سے کثرت النوم، بہت زیادہ سونا ہے۔ اس سونے سے بھی انسان جو ہے وہ اس کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں یہ دو کام ہم شاید نہ جانتے ہوئے شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر ہم کثرت سے کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت زیادہ سوشلائزنگ کرنا، بہت زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا، کیونکہ جب انسان لوگوں سے ملتا ہے بہت زیادہ تو لوگوں کا گند و غبار، لوگوں کا میل کچیل وہ انسان لے کے اٹھتا ہے، تو یہ بھی دل کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ ہنسنا، جب انسان لوگوں میں زیادہ میل جول کرے گا، کثرت الکلام، بہت زیادہ بات چیت کرے گا، تو پھر بہت زیادہ ہنسے گا، اور ان چیزوں سے جو ہے وہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ عبادت میں جو مزہ نہیں آ رہا ہوتا، عبادت سے جو بیزاری ہوتی ہے، عبادت میں ایک موٹیویشن نہیں آتی، بے رغبتی سی ہونے لگتی ہے۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ دل فاسد ہو جاتا ہے، دل میں خرابی ہو جاتی ہے، اور یہ دل کی خرابی ان چیزوں سے ہوتی ہے۔ بہت زیادہ کھانا کھانا، اب ہم دیکھیں کہ افطار میں، سحری میں ہم اس طرح کھاتے ہیں کہ جس طرح سے ہمیں اگلا کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے سامنے اس نے ڈکار لی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کف عنا جشاءک، اپنی ڈکار کو ہم سے روک لے، یعنی اپنی ڈکار ہمارے سامنے نہ مار، ہمارے سامنے اپنی ڈکار نہ لے۔ کیونکہ کل کو قیامت والے دن جو دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر بھر کے کھانے والے، وہ کل کو قیامت والے دن سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں افطار میں بھی سوچ سمجھ کے کھانا چاہیے، اور سحری میں بھی سوچ سمجھ کے کھانا چاہیے۔ اسی طرح سونے کا ٹائم ٹیبل جو ہے ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھا ہے تو ہم ہر وقت سوتے رہیں۔
تو سونے کا ٹائم ٹیبل بھی جو ہے وہ ہمیں اس کو مینیج کرنا ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس سے یعنی رمضان کا مہینہ ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے ٹائم ٹیبل کو اور کم از کم یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کثرت کھانا، بہت زیادہ کھانا کھانا، بہت زیادہ سونا، بہت زیادہ باتیں کرنا، بہت زیادہ سوشلائزنگ کرنا اور بہت زیادہ ہنسنا. یہ ہنسنے پر تو حدیث بھی موجود ہے کہ وَإِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ، کہ خبردار بہت زیادہ ہنسنے سے بچ کے رہنا، کیونکہ یہ جو ہے بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتی ہے. لہٰذا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا یہ رمضان میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ جس کے ذریعے ہم ان باتوں پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.